السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ سفر قرآن پاک کی تجوید اور ترجمہ کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم روز کی طرح اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمارے سینوں کو کھول دے، اسے ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمیں اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم، آ کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے۔ آگے اسماء میں دیکھیں، ماں میں دیکھیں، مد متصل ہے، اس کو آسان لفظوں میں کہہ لیں بڑی مد ہے۔ 2.5 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الف مدہ کا بھی قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ آدم الاسماء کلہا، ہاں میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ کلہا، ثم میم مشدد آگی، غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی میم مشدد یا نون مشدد آئی وہاں ناک میں آواز لے کے جائیں گے، غنہ کریں گے۔ ثم عرضہم، عرضہم، میم ساکن آ گئی۔ میم ساکن کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، 3 رولز ہیں اس کو ادا کرنے کے۔ ایک ہوتا ہے غنے کے ساتھ، ایک ہوتا ہے چھپا کے، اور ایک ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ ان تینوں کے نام تجوید میں کیا ہیں؟ اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں مدغم کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو یہ اخفاء شفوی ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد باقی تمام حروف جو ہیں وہ اظہار شفوی کا خاندان ہے، کچھ بھی آ جائے با اور میم کے علاوہ تمام میں ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ یعنی کہ اب عرضہم علل نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا۔ یہ ہے عرضہم علی الملائکتی۔ یہ دیکھیں مد متصل آ گیا کیونکہ حمزہ اسی لفظ کے اندر ہے، اور کھڑی زبر بھی آ گئی۔ 2.5 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ علی الملائکتی فقال، الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ فقال انبئونی، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد با آ گئی ہے۔ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو نون ساکن کی آواز آتی ہے نا، جیسے تن، تن، بن، یہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے نا، اینڈ میں نون کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی، با دو زبر بن۔ جی تو جو نون کی آواز ہے نا، اور ویسے بھی جو نون ساکن کی آواز ہے، اس ساؤنڈ کو ہم نے ختم کر کے میم سے بدل دینا ہے۔ انبئونی، غنے کے ساتھ، انبئونی، او کو کیوں لمبا کیا ہے؟ کیونکہ واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ انبئونی بِأَسْمَاءِ، مد متصل آ گیا، اسی لفظ کے اندر مادہ حمزہ آ گئی ہے، تو اس کو 2.5 سے 3 الف کے برابر، کیونکہ الف مدہ بھی ہو رہا ہے، الف اور پیچھے زبر آ گئی۔ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، 2.5 الف کے برابر اس کو، اور اس کو 2.5 سے 3 الف، کیونکہ الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ادھر کھڑی زبر آ گئی۔ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُم، یہاں پہ دیکھیں دونوں جگہ میں نے چھپایا ہے، ہائڈ کیا ہے، اخفا کیا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے۔
رول کیا پڑا تھا کہ جب بھی نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی کہ اظہار کے جو حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اگر یہ ہوں تو ظاہر کریں گے، اور اگر نون ساکین یا تنوین کے بعد یا، را، میم، لام، واو، نون ہو تو یہاں پہ ادغام کریں گے، ملائیں گے۔ با آ جائے تو اقلاب کریں گے، جیسے یہاں پہ با آیا، اور باقی سارا خاندان جو ہے، باقی جتنے بھی تمام حروف بچتے ہیں وہ سارے کے سارے اخفا کی فیملی میں ہیں، چھپا کے پڑھیں گے۔ تم یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد صاد آ گیا، جو کہ اظہار شفی کا قاعدہ ہے، اظہار شفی کے خاندان میں سے ہے۔ تم صادقین، یا ساکن پیچھے زیر آ گئی، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں گول دائرہ آ گیا، وقف کی علامت ہو گئی۔ اب پیچھے سے لے کے یہاں تک پڑھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ سانس ٹوٹ گیا ہے، وقف کی علامت موجود نہیں۔ پھر جب ایسی جگہ پہ اگر سانس ٹوٹ جائے جہاں وقف کی علامت نہ ہو، وہاں پہ ایک یا دو کلمہ پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے یہاں سے میں شروع کروں گی، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جی تو بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھائے۔ کس نے سکھائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء، نام، کلہا، تمام کے تمام۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھائے۔ اسماء جمع ہے اسم کی۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم نازل اور دوسرا اسم عالی۔ اسم نازل وہ ہے جو ذات مسمہ پر دلالت کرے، اور اسم عالی کسی شے مکمل تعارف، اس کی حقیقت، ماہیت، اعراض، فوائد، نقصان اور حواس وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں اسماء سے مراد اسماء عالیہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا مکمل تعارف سکھا دیا، جس سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل اشیاء کا تفصیلی علم عطا فرمایا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کی تعلیم دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جائیں، یعنی کہ حکم دیا، جو جیسا کہ آگے ہے، کلہا، تمام کے تمام، ثم پھر ارادہم، انہیں پیش کیا، انہیں سامنے کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے۔ ادھر پیش کرنا، یعنی میں نے آگے پیش کا مطلب آپ کو بتایا ہے کہ پیش کا مطلب آگے کیا ہوتا ہے۔ ارادہم کا ویسے ہوتا ہے کہ پیش کیا انہیں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، فقالا، پس فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انبیونی، مجھے بتاؤ، یعنی کہ فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، بھی اسمائی، نام، تمام نام جو ہے مجھے بتاؤ، ان کنتم ہاؤلائی، تم سب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے تمام کے تمام نام بتلا دو۔ یعنی کہ فرشتوں کو حکمت کا تو نہیں پتہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جب اپنا علم، اپنا ارادہ ان کے سامنے پیش کیا، کہ یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نائب اور خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ جو مقصد تھا وہ عبادت تھی، جو مقصد تھا وہ تعلیم حاصل کرنے کا تھا۔ تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے،
دیکھیں اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں تو اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، تعلیم کو سیکھیں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ اسکول کی تعلیم اہم نہیں، مدرسوں کی تعلیم اہم ہے، قرآن کی تعلیم اہم ہے، جو بھی ہے تعلیم تعلیم ہے۔ اگر ہم اپنے اسلام میں بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، انجینئر نہیں بنائیں گے، پائلٹ نہیں بنائیں گے تو مسلمان ملک یہ تمام کہاں سے لے گا؟ تعلیم عام تعلیم مراد ہے۔ اب اس سے یہ بھی نہیں مراد کہ آپ لوگ اسلام سے دوری کر لیں، ہر قسم کا علم جو ہے اپنے بچے کو دیں، دنیا کے ساتھ ساتھ وہ دین بھی چلائے، دین کے ساتھ ساتھ وہ دنیا بھی چلائے، تاکہ اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پڑھ کر دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی